آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا امپورٹنٹ ہے. مجھے 1.5 مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں، آپ کو کیوں شک ہے؟ کہ جی وہ فوج کہتی ہے ہم نفری نہیں دے سکتے، وہ رینجر والا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہم رینجر نہیں دے سکتے، وہ فائنانس منسٹر کہتا ہے میں پیسے نہیں دے سکتا، پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس بینچ کو نہیں مانتے، اور اس کا بھائی بھی یہ کہتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہے ہم تو بینچ کو نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں. تو یہ تو حکومت اس پہ فیصلے پہ عمل ہی نہیں کرے گی. میں نے کہا اور یہ میرا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو حتمی ہو اس پہ عمل درآمد خود ہی ہوگا. یہ کوئی کرشمہ ہے ہماری آئین کا بھی، ہماری آئینی سوچ کا بھی، کہ جو سپریم کورٹ نے لکھ دیا اور وہ فائنل فیصلہ ہے 1 مارچ 2023 کا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کراؤ. وہ فیصلہ اس میں ترمیم تھوڑی سی ہوئی ہے 4 اپریل کی فیصلے سے، کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 14 مئی تک الیکشن. یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. یہ بس یہ سافٹ پاور آف دی کورٹ ہوتی ہے، عدالت کی سافٹ پاور ہوتی ہے، اس کو بندوقیں توپوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. سپاہ سالار بھی کروائے گا، پرائم منسٹر بھی کروائے گا، سب کروائیں گے. اور اگر کوئی پرائم منسٹر یا 3-4 لوگ اس کوشش میں پائے گئے کہ الیکشنز نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈس اوبے کیا جائے، جیسے پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا، لا منسٹر نے تو کہہ دیا، انٹیریئر منسٹر نے تو کہہ دیا، اب جس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کرے گی عدالت، وہ آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے بیان دیا، آپ نے بیان دیا کہ آپ مانتے ہی نہیں سپریم کورٹ اور اس فیصلے کو. وہ یہاں یا نہ کرے گا، ہاں ہی کرنی پڑے گی، تو وہیں کنوکٹ ہوگا. اگر وہ نہ کرے گا تو نیکسٹ ڈے ایویڈنس بلا لیا جائے گا اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. وہ جو ٹیپ چلتی ہے قومی اسمبلی میں، وہ ٹرانسکرپٹ وہ منگا لیا جائے گا، اور نیکسٹ ڈے ہی ول بی کنوکٹڈ اینڈ سینٹنس مے بی ٹو ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ، جس طرح یوسف رضا گیلانی سے ہوا، اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا. یہ ان کو پتہ لگنا چاہیے. اینڈ وی اسٹینڈ